الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دامت برکات قدسیہ کا مرید و خلیفہ محمد کامران طارقی روحانی دستک یوٹیوب کے خصوصی پروگرام میں حاضر خدمت ہے۔ آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ کہ گاہے بگاہے آپ اپنے ملفوظات سے اور اپنے سوالات سے ہمیں مستفید کرتے رہتے ہیں، اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہتے ہیں، اور بہت سارے احباب ہیں جو ہمیں ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سلامت رکھے کہ جو ہمارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، اور بہت سارے احباب کو شکایت بھی رہتی ہے کہ کامران بھائی کچھ دیر کے لیے آتے ہیں اور ایک آدھ پروگرام کرتے ہیں اور پھر وہ اسکرین سے بالکل غائب ہو جاتے ہیں۔ تو تمام احباب کی محبتوں کا بھی شکریہ، اور وہ احباب کے جو منتظر رہتے ہیں نئی پوڈ کاسٹ کے لیے، نئی ویڈیوز وغیرہ کے لیے، تو ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم اپنے اوقات میں سے کچھ نہ کچھ وقت نکال کے ان کے لیے بھی ضرور جو ہے، اپنے جو ویورز ہیں، اپنے جو محبت کرنے والے ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے لیے ضرور وقت نکالیں۔ پچھلے دنوں بھی میں نے ایک جو ہے وہ شارٹ کلپ آپ تمام احباب تک پہنچایا تھا، اور اس میں ہم نے یہ میسج دیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ انڈیا کے اندر قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے جو خلفاء ہیں ان سے ہم جو ہے وہ رابطہ کریں، اور ان سے ہم جو ہے پروگرام کے اندر ان کو شامل کریں۔ تو اسی تسلسل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ اسی حوالے سے ہم کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے اگر ہمارا رابطہ ہوتا ہے، چونکہ انڈیا کے اندر کمیونیکیشن کے حوالے سے بڑے معاملات رہتے ہیں، تو لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے جو پیر بھائی ہیں یا خلفاء ہیں وہ اگر اویلیبل ہوئے تو ان سے ضرور ہم بات کریں گے، ان کے ملفوظات کو ہم سنیں گے، اور ان کی جو محبت ہے اس کو ہم آگے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ کے واقعات اور ان کی خدمات اور ان کی عبادات اور ان کی ریاضات بے شمار ہے، اور بزرگان دین رحمہم اللہ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ جہاں اہل اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا خوب نزول ہوتا ہے، اور وہاں رحمتیں اترتی ہیں۔ تو ہماری ہر بزم کے اندر بزرگوں کا تذکرہ ضرور رہتا ہے، اور اس پروگرام کی وسادت سے ہم پرسہ کریں گے، اور تعزیت کے حوالے سے بھی ہم یہ میسج دیں گے کہ 2 دن قبل جو ہے صوفی سید لیاقت علی سلطانی تاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ فرما گئے۔ ان کی رحلت ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش نصیبی نصیب فرمائی، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان کو ہم نے جو ہے وہ ان کے جنازے میں بھی شرکت کی، اور جنازے کے اندر بھی شریک رہے، تدفین کے وقت بھی موجود تھے، ان کی زیارت بھی ہوئی۔ الحمدللہ اللہ کے ولی اور درویش کے چہرے کا جو نور ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اللہ کی حضور جو ہے وہ پیش ہو رہا ہے، نورانی چہرہ تھا، اور خاص روحانیت کا اس وقت کے اندر نزول ہو رہا تھا، برکتیں ہی برکتیں تھی۔ آپ یقین مانیے کہ اس وقت جب میں جنازے میں موجود تھا تو ایک عجیب سی کیفیت تھی، اور انتہا درجے کا اطمینان تھا اس درویش کے چہرے پر، اور پرسکون جو ہے وہ انداز کے اندر، پرسکون نیند میں، کہ جو نیند حقیقی ہے، جو اصل نیند ہے، جس کے لیے روایتوں میں آتا ہے کہ سم کا نومت العروس، کہ تو ایسے سو جا کہ جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے۔
تو اس طرح گویا کہ وہ اللہ کے ولی درویش محسوس ہوتا تھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ تو وہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور میری بس یہ خواہش دل میں ہی رہ گئی کہ میں نے ایک ہی پروگرام ان کے ساتھ کیا، وہ آدھے گھنٹے کا پروگرام تھا، آدھے پونے گھنٹے کا، لیکن اس آدھے گھنٹے کے پروگرام میں انہوں نے اپنی پوری زندگی بیان کر دی۔ صوفی لیاقت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی کامل درویش بزرگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے فیض سے ہمیں مستفید فرمائے۔ اور آئندہ بھی ہماری کوشش رہے گی کہ ہم کوشش کریں گے کہ جو بزرگ ہمیں آسانی سے میسر ہوں ان کی خدمت میں بھی جائیں، ان سے سیکھیں بھی، ان سے فیض بھی لیں، اور ان کے ملفوظات بھی ہم آگے دیگر احباب تک پہنچائیں۔ دیکھیے، یہ جو ایک تسلسل کے ساتھ ایک میرے اندر ایک معاملہ ہی شروع سے رہا ہے، اور جستجو میری رہتی تھی کہ میں ایسے جو ہے اہل اللہ کو تلاش کروں، اور جب وہ تلاش پوری ہو، جب میں ان تک پہنچ جاؤں تو ان سے جو خاص الخاص جو خزینے ہیں ملفوظات کے، جو اسرار و رموز کی جو باتیں ہیں، وہ میں بھی حاصل کروں، اور میرے ساتھ ساتھ دیگر جو احباب ہیں ان تک بھی ان کے ملفوظات پہنچاؤں، تاکہ یہ میسج اور یہ پیغام جو ہے حضور کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے آگے جو ہے وہ پہنچ جائے۔ بلغوا انی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے اگر وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے میری یہ نیت رہتی ہے کہ میں ایسے ملفوظات جو بزرگوں سے ہمیں ملتے ہیں وہ میں آگے دیگر لوگوں تک پہنچاؤں۔ اور یہ دنیا خالی نہیں ہے اہل اللہ سے، اللہ کے جلیل القدر بزرگ اس وقت بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ جیسی عظیم ہستی اس وقت ہمارے سامنے جلوہ فرما ہے، اور الحمدللہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں جتنا وقت دے سکا تو میں نے میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے ملفوظات کو میاں حضور سے لے کر آپ تک پہنچایا، اور وہ پہنچانے کی جو صورت تھی یوٹیوب چینل روحانی جواہر کی صورت میں تھی، اور الحمدللہ اب وہ اچھے انداز سے تسلسل کے ساتھ وہ ملفوظات کا سلسلہ آگے آپ تک پہنچ رہا ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی جمعہ کی نشستیں، اس کے اندر بھی میاں حضور کے ملفوظات زبردست آپ کو ملتے ہیں، 17 کی محفل ہوتی ہے، اسی طرح اب آنے والے دنوں میں سالانہ محفل، اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ اور دھوم دھام کے ساتھ ہم جو ہے دادا عثمان میاں سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 17 ربیع الثانی کو ہم منا رہے ہیں، اس کی بھی تیاری جاری ہے۔ تو اس میں بھی آپ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کو دیکھیں گے، میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے پیر بھائیوں کو دیکھیں گے، خلفاء کو دیکھیں گے، ان کے ملفوظات کو سنیں گے۔ تو یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری، اور یہ جاری رہے گا۔ آگے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ذاتی طور پر کوشش کروں گا کہ وہ بزرگ جو اس وقت حیات ہیں اور مسند نشین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم خاص سے نوازا ہے، ان تک میری اگر رسائی ہوتی ہے تو میں ان تک پہنچوں، اور پہنچنے کے بعد تسلسل کے ساتھ جو ہے ان کی جو پوڈ کاسٹ ہے یا ان کے جو ملفوظات ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں۔ تو یہ میری سستی ہی آپ کہہ لیں کہ تھوڑی بہت سستی مجھے آ جاتی ہے، کیونکہ ذاتی زندگی کے اندر جو بھی معمولات چل رہے ہوتے ہیں اس میں بندہ الجھا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس طرف سے رجحان جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ راغب ہوتا ہے، پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ رکنا، پھر چلنا، پھر دوڑنا، یہ سفر انشاءاللہ یوں ہی جاری ہے، اور وہ جاری ساری رہے گا۔ تو ہم پوری کوشش کریں گے، ایسے بزرگوں کو تلاش کریں گے، اور ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی کوشش کریں، وہ کہیں بھی ہیں، دیکھیں پاکستان کے اندر موجود ہیں، پاکستان کے کسی شہر میں موجود ہیں، تو ایسے درویشوں کی محفلوں کو تلاش کریں، ایسے درویشوں کو ڈھونڈیں،
آپ جب تلاش کے لیے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی مدد کرے گا، ایسے درویشوں تک آپ کو پہنچائے گا، ان کی محافلوں کے اندر شریک ہوں، ان کو سنیں، ان کو دیکھیں، اور محافل میں شریک ہونے کے بعد، ان کو دیکھنے کے بعد، ان کے ملفوظات سننے کے بعد اگر آپ کے دل کو اطمینان ملتا ہے، آپ کے قلب کے اندر جو ہے آپ کا جو دل ہے وہ سکون محسوس کرتا ہے، تو وہ اچھی مجلس ہے، اچھی محفل ہے، وہاں آپ بیٹھیں، ان کے ملفوظات کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اور ہر بندہ کوشش کرے، اور آپ اگر جو ہے وہ کسی ایسے بزرگ کو جانتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ جو ہے ان کو سننا چاہیے اور آگے ان کو، ان کے ملفوظات کو آگے لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اور یہ پوشیدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص علم کیمیا عطا کیا ہے، خاص اللہ تعالیٰ نے ان کو اسرار رموز سے نوازا ہے، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایسے بزرگوں کو میں ان کے انٹرویوز لے کر، ان کے ملفوظات سن کر آگے لے کر آئیں اور ان کے ذریعے سے آگے لوگوں کو فائدہ پہنچے، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، مجھے میسیج دے سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے آپ کانٹیکٹ نمبر مجھے دے سکتے ہیں، انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گا کراچی کی حد تک اور پھر آگے دیگر شہروں کے حد تک بھی انشاءاللہ اگر جانا پڑا تو ضرور جائیں گے۔ تو یہ جو سفر ہے روحانیت کا سفر، یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، جاری و ساری رہے گا، اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ سے ہم اسی طرح جب تک ہماری جسم میں روح ہے، سانس ہے، ہم اسی طرح بزرگوں سے فیض لیتے رہیں گے اور آگے یہ فیض پہنچاتے رہیں گے۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دن دنیا میں پھنسنے یعنی دنیا دار آدمی کو دیکھا تو آپ سجدے میں گر گئے اور آپ نے یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی، جس میں تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی۔ تو یہ جو دعا ہے حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دنیا دار شخص کو دیکھ کر پڑھی، وہ بھی ایک بیماری کے اندر مبتلا تھا، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو کسی بھی بیمار شخص کو دیکھ کر، مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کر، بیمار شخص کو دیکھ کر اگر یہ دعا پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے جو اس شخص پر گزر رہی ہے اس دعا پڑھنے والے کو محفوظ کر لے گا۔ یہ وہ کامل دعا ہے، آسان دعا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اور اس دعا کے متعلق بے شمار بزرگوں کے واقعات بھی ملتے ہیں، اور آپ یقین مانیے کہ یہ بہت زبردست دعا ہے۔ اس دعا کو ہم خود بھی یاد کر لیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، اگر صاحب مسند ہیں، پیر ہیں، پیران عظام میں سے ہیں، شیخ ہیں، تو اپنے مریدین کو بھی یہ دعا تعلیم کریں۔ اور یہ ہمارے بزرگوں سے یہ دعائیں چلتی آ رہی ہیں، اور یہ دعائیں آگے بھی چلتی رہیں گی۔ الحمدللہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، وہ تمام بیماریوں سے شفا دینے پر قادر ہے۔ اس مالک نے اسباب جوڑے ہوئے ہیں، اسباب رکھے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا تحت الاسباب ہے، اسباب کے تحت ہی چل رہی ہے، اور ہر شخص اسباب سے کسی نہ کسی طریقے سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ہمارا اعتقاد اور یقین اللہ کی ذات پر ہے کہ وہی شافی ہے، وہی شفا دینے والا ہے، اور وہی زندگی دینے والا ہے۔ وہ چاہے تو شفا دے، چاہے تو نہ دے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن یقین کامل ضرور رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کچھ کلاموں کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہ کلام جو ہے وہ اثر کرتے ہیں، ان کلاموں کے اندر تاثیر ہوتی ہے، وہ کلام پڑھنے سے اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت شیخ امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ملتا ہے۔ درود شریف کے زبردست عامل تھے اور دلائل الخیرات شریف کے بھی وہ عامل تھے، درود تاج کے بھی وہ عامل تھے، کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے درود شریف کی فضیلت پر ایک پوری کتاب تصنیف فرمائی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ درود شریف کی کتاب جو ہے وہ کیسے تصنیف کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک واقعے نے مجھے اس طرف مائل کیا، اور واقعہ اس طرح تھا کہ میں سفر میں تھا اور نماز کا وقت ہو گیا، وضو کرنے کی حاجت تھی، پانی کی تلاش کے اندر میں چل رہا تھا کہ کہیں سے پانی مجھے مل جائے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ایک گھر کے قریب بیٹھی ہوئی ہے، اور اسی گھر کے نزدیک جو ہے وہ ایک کنواں ہے۔ آپ اس کنویں کی طرف گئے کہ وہاں پانی ہوگا۔ اب جیسے آپ نے اس کنویں کو دیکھا تو پانی تو موجود تھا، لیکن پانی نکالنے کے لیے ڈول موجود نہیں تھا۔ آپ اس بچی کی طرف آئے اور اس بچی سے کہا کہ بیٹا، تمہارے ماں باپ، امی ماں یا باپ یہاں کوئی موجود ہے تو انہیں بلاؤ، مجھے کچھ حاجت ہے، مجھے کچھ کام ہے۔ تو اس بچی نے کہا کہ حضور کیا کام ہے، آپ مجھے بتائیے۔ کہا بیٹی، میں نے وضو کرنا ہے اور اس کنویں میں سے پانی نکالنا ہے، تو مجھے ڈول اور رسی کی حاجت ہے۔ تو اس بچی نے ایسے بزرگ کی طرف دیکھا اور کہا کہ حضور آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ میرا نام شیخ جزولی ہے۔ تو کہا کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور آپ جو ہے وہ ایک کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے، آئیے میرے ساتھ۔ وہ بچی اس کنویں کی طرف آئی اور اس کے کنارے پر پہنچی، اور پہنچنے کے بعد اس بچی نے اپنا لعاب اس کنویں میں ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ لعاب اس کنویں میں گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے کنویں کا پانی ابلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ کنویں سے باہر چھلکنا شروع ہو گیا، اور کہا حضور اس سے وضو کر لیجئے۔ آپ نے جلدی جلدی وضو کیا، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس بچی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس تھوک میں، تمہارے اس لعاب میں تاثیر کس سبب سے پیدا کی کہ تمہارے تھوک میں، تمہارے لعاب میں اتنی تاثیر آ گئی ہے، اتنا باکرامت ہو گیا کہ کنویں سے پانی نکل آیا باہر؟ تو کس وجہ سے، کس سبب سے؟ تو اس بچی نے کہا کہ حضور اور کچھ تو نہیں، میرے ماں باپ نے میری زبان پر حضور پر درود و سلام پڑھنا جاری کر دیا، اور اس زبان سے میں کثرت سے درود و سلام پڑھتی ہوں، کثرت سے درود و سلام پڑھتی ہوں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس کثرت سے درود و سلام پڑھتی ہوں، تو یہ درود و سلام کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری زبان میں تاثیر دی تھی۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ اس بچی کے اس واقعے کو دیکھتے ہوئے اور اس درود پاک کی برکت کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ درود شریف کی فضیلت پر کتاب لکھی، تاکہ لوگ جو ہے اس درود و سلام کو پڑھیں اور وہ بھی با تاثیر ہو جائیں۔ اور یقین مانیے کہ جو ذاکرین درود و سلام پر ذاکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں میں بڑی تاثیر دی ہے۔ وہ جو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بولنا قبول فرماتا ہے، وہ جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو مقبول فرماتا ہے، وہ جو التجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی التجاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو درود و سلام کی بڑی برکتیں ہیں، اور ہمارے بزرگ رحمہم اللہ بڑے اہتمام کے ساتھ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔
اور درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا اہتمام بھی کرتے تھے اور توجہ بھی دلاتے تھے. کہتے تھے یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جب تم یہ پڑھو گے تو اللہ کے فرشتے تمہارے ارد گرد موجود ہوں گے. وہ تمہارا درود شریف کو بڑی عالیشان طریقے سے تم سے لے جا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے تمہارے نام اور تمہارے والد کے نام کے ساتھ. تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ خاصوں کے راز ہیں. اور بہت سارے خاص الخاص بزرگ جو ہے وہ ان رازوں کو اتنی آسانی سے کسی کو دیتے بھی نہیں ہیں، اور جو دیتے ہیں تو پوری برکتوں کے ساتھ اور پورے تصرفات کے ساتھ عطا کرتے ہیں. اب ہر بندے کی ریاضت کا اپنا معاملہ ہے، ہر بندے کی محبت کا اپنا معاملہ ہے، اور یہ تو درود شریف تو محبت کا سودا ہے، محبت کی بات ہے، اس میں محبت ہی محبت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ ٹائم عبد الرحمن بھائی کے ساتھ ہم نے پروگرام کیا، انہوں نے بھی درود شریف کے اوپر بات کی، وہ بھی کثرت سے درود شریف پڑھنے والے ہیں. اسی طرح کچھ دنوں کے بعد میرا سفر ہوا لاہور کے لیے، تو وہاں ماشاءاللہ ایک درویش سے ملاقات ہوئی، صوفی جاوید صاحب. تو وہ ماشاءاللہ درود و سلام پڑھنے والے، اور ان کے چہرے پر نور درود شریف کا. اللہ اکبر. میری نگاہ ٹھہرتی نہیں تھی، ان کو دیکھا، ان سے ملاقات کی، ان سے دعائیں لی، ان کے ملفوظات سنے، بڑا مزہ آیا. صوفی بلال صاحب سے ملاقات ہوئی، کمال بابا کے بڑے بھائی. صوفی افضال صاحب سے ملاقات ہوئی، کمال بابا کے بڑے بھائی. الحمدللہ انہوں نے شفقتوں سے نوازا. تو اسی وجہ سے ہمارے جو پروگرام تھا وہ کافی ڈیلے رہا، اور کوشش ہوتی ہے کہ جب جب موقع ملے بیٹھ جاتے ہیں، بزرگوں کی بات کرتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ کچھ دیر میں ہمارے جو سلسلے کے جو خلفاء ہیں ان کو بھی ہم لائن پر لیں، ان کی بھی باتیں سنیں، ان کے بھی ملفوظات سنیں، ان کی بھی محبتیں ہم دیکھیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام جاری ہے، اور ہمارے سلسلے کے پیر بھائی اور خلفاء ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ہم سب سے پہلے رابطہ کریں گے قبلہ میاں حضور دامت برکاتم قدسیہ کے خلیفہ جو کہ مہاراشٹر میں موجود ہیں، اور تقریباً 2020 سے قبلہ میاں حضور دامت برکاتم قدسیہ کے اجازت یافتہ ہیں، خلافت بھی ان کو عطا ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ وہ سلسلے کا بھی کام کر رہے ہیں اور ریاضت بھی کر رہے ہیں. اور قبلہ میاں حضور دامت برکاتم قدسیہ کے جو ابتدائی جو خلفاء ہیں، جو سب سے پہلے چند خلفاء تھے جن کو یہ خلافتوں کا سلسلہ انڈیا میں شروع ہوا، تو ان فہرست کے اندر یہ دوسرے تیسرے نمبر پر آتے ہیں جاوید صاحب. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاوید بھائی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، میاں کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اس وقت آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، اور یہ پروگرام جو ہے وہ ہم نے خاص طور پر انڈیا کے اندر میاں حضور دامت برکاتم قدسیہ کے جو خلفاء اور مریدین ہیں، محبت کرنے والے، چاہنے والے، ان کے لیے رکھا ہے. تو آپ جو ہے اپنا پیغام، اپنا میسیج، اپنی محبت جو میاں حضور سے ہے، جو اس سلسلے سے ہے، وہ آپ پہنچا سکتے ہیں. آپ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ میاں حضور ایسے شخصیت اور بزرگ سے وابستہ ہونا ہی ایک ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ میاں حضور کا صحبت ہمیں نصیب ہوا، اور ان کا سایہ شفقت ہمارے سروں پہ قادر قائم و دائم رہے. آمین. ان کی کرم نوازش ہے کہ وہ انہوں نے ہمیں قبول کیا، اور جو بھی ہمیں ٹوٹی پھوٹی ہم نے خدمتیں کی اس کو میاں کے برگاہ میں ہم نے دیا، انہوں نے قبول کیا. میں یہی گزارش کروں گا جتنے بھی سامعین ہیں، سننے والے ہیں، ناظرین دیکھنے والے ہیں،
کہ آج کے وقت میں یہ حضور ایسے شخصیت ملنا بڑی تقدیر کی کام ہے، اور ہر کسی کو نصیب ہوتا نہیں ہے۔ اگر کسی کو نصیب ہو رہا ہے تو اللہ کا فضل ہے، اور وہ مطلب اس چیز کو آسان اور چھوٹا نہ سمجھے، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ راستہ اس کو دکھاتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، اور میاں حضور ایسے شخصیت آج کے وقت میں نصیب ہونا یہ بہت ہی تقدیر کی کام ہے، اور یہ خدا کا بہت بڑا احسان ہے۔ ماشاءاللہ جاوید بھائی، آواز آپ کی یہ بتائیے گا کہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے پہلی مرتبہ ملاقات کا معاملہ، جو فون وغیرہ پر بات چیت کا سلسلہ ہے، یا پہلی نظر اور کب جو ہے نا وہ ہوئی، اور کس طریقے سے آپ میاں حضور کی طرف راغب ہوئے، وہ سلسلہ کیسے رہا، کس طریقے سے آپ یہاں سلسلے میں داخل ہوئے، یہ ضرور بتائے گا، کیونکہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں خاص طور پہ انڈیا کے اندر، جی تو ان جی کو جی جی ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے خلفاء کس کس جگہ پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا یہ بھی بتائے گا کہ آپ کہاں موجود ہیں، کہاں سے آپ کا تعلق ہے، بالکل تاکہ جو آپ کے قریب قریب کے جو لوگ ہیں وہ میاں حضور دامت جی برکات جی قدسیہ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے آپ سے مستفید ہو سکیں، آپ سے مل سکیں، آپ سے ملاقات کر سکیں، اور آپ نے جو میاں حضور سے حاصل کیا ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو یہ ضرور بتائیے گا۔ جی بالکل۔ یہ بات ایسا ہے کہ میرا ایڈریس بہار میں چھپرا ضلع ہے، جسے سارن بھی بولتے ہیں۔ چھپرا ضلع میں ایک مسرک کر کے ہمارا پولیس اسٹیشن آتا ہے، یعنی کہ تھانہ پڑتا ہے۔ تو مسرک کے جسٹ 3 کلومیٹر اندر پکڑی گاؤں ہے ایک، دھرم ستی بازار کے پہلے، وہ میرا مقامی گھر ہوا۔ اور میاں حضور سے وابستگی کا سلسلہ ہمارا یوں تھا کہ میں تقریباً 10-12 سال سے ایک مرشد کام میں تھا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ یوٹیوب پہ میں یوں ہی سرچ کر رہا تھا، تو میاں حضور کا ایک پہلی بار زندگی میں پہلی بار ایک ویڈیو میں نے دیکھا، جس میں وہ مقام ملکوت و جبروت کے بارے میں درس دے رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس ویڈیو کا اثر ایسا ہوا کہ مطلب اس وقت سے جب مطلب میاں حضور کا ویڈیو دیکھنے کا سلسلہ سٹارٹ ہوا، تقریباً 2.5 مہینے پر ڈے، مطلب کم سے کم 10 سے 12 گھنٹہ میں ان کا ویڈیو ہی دیکھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جب دیکھتے دیکھتے 2 سے 2.5 مہینے میں وہ سارے ویڈیوز ختم ہو گئے جتنے بھی چینل پہ اس وقت تھے۔ سبحان اللہ۔ اب میری بے چینی بڑھی کہ اب اس کے آگے ہم کیا کریں کیا کریں، تو پھر یوٹیوب پہ ہی میں نے کامنٹ کیا تھا، کامنٹ باکس میں تو آپ کا نمبر ملا اور آپ سے رابطہ ہوئی۔ الحمدللہ آپ کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بڑا سپورٹ رہا ہے ہمارا اور انڈیا کے لوگوں کا۔ تو اس آپ سے ملاقات ہوئی، پھر آپ سے وابستگی کے بعد میاں حضور تک آپ نے پہنچایا، اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے۔ آمین آمین۔ اور اس کے ہمارے، بعد میاں حضور جی نے جی، کافی ہمارے جی جتنے بھی ویورز ہیں میں ان کو بتاتا چلوں کہ جاوید بھائی یہ ان ابتدائی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے انڈیا کے اندر، جب ہم نے میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی تعلیمات کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا جواہر علم روحانی تربیتی نصاب کورس کی صورت میں، تو جاوید عالم بھائی کی بڑی خدمات تھی، اور انہوں نے اپنی خدمات پیش کی باقاعدہ۔ جو رابطے کے معاملات تھے انڈیا کے حوالے سے، اب چونکہ ڈائریکٹلی پاکستان میں اس طریقے سے رابطہ کرنا مشکل ہوتا تھا، تو ان سے رابطہ کرنا، ان کے نمبروں کو جو ہے نا شامل کرنا، ان کے دیگر سارے معاملات، وہ الحمدللہ جاوید عالم بھائی نے اپنی خدمات اس میں پیش کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا عطا کرے۔ تو یہ جو ہے سلسلہ پھر آگے مزید بڑھا، تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا، میں جاوید بھائی سے ہی سنوں گا۔ جی جاوید بھائی، ماشاءاللہ میاں حضور سے پھر اس طریقے سے آپ کی وابستگی ہوئی۔ جی میاں حضور سے اس کے بعد مجھے جو ہے کہ ملا، سبق وغیرہ دیا گیا، اس کے بعد تقریباً 1 سال تک ٹریننگ لی گئی، اور سبق میاں حضور دے رہے تھے، ہم نے اس کو کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد اس کا موقع آیا اور میاں حضور نے وہ دیا، نمازی سے ان کی خلافت سے نوازے 2020 میں۔ تو الحمد یہ اس کے بعد میاں حضور نے ہمیں کچھ سبق دیے تھے،
جس کو میں آج تک بھی کر رہا ہوں، اور ماشاء جب اللہ تک میاں کا حکم نہیں آتا پھر اس کو اپنے سے تبدیل تو کر ہی نہیں سکتا۔ اب جو کام دیا گیا ہے اس پہ لگا ہوں، اور میاں کا جیسا حکم آگا تو ان کے حکم آئے تو سر تسلیم خم ہے، جو آئے گا اسے حکم کو بجا لائیں گے۔ اس کے بیچ میں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ سوالات تو کافی سارے ہوتے ہیں، لیکن میاں سے بات تو ایک دو بار ہوئی ہے، لیکن ضرورت بھی نہیں پڑتی، کیونکہ جو بھی سوالات ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے یا پھر مطلب خواب یا پھر الہام کے ذریعے جیسے بھی ہو، مطلب القاء ہو یا پھر جو بھی کہہ لیں، لیکن اس کا 2 سے 3 دن میں جواب مل جاتا ہے، چاہے سوال جیسا بھی ہو۔ یہ میں نے خود محسوس کیا ہے اور میں نے فیس کیا ہے۔ سبحان اللہ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی دور ہے اور وہ میاں حضور سے درس لے رہا ہے تو اس کو سپورٹ نہیں ملے گا، یہ اس کی یقین کے اوپر ہے کہ اس کو کیا چاہیے وہ اس کو ملے گا۔ یہاں پہ دکھاوا کم ہوتا ہے۔ میاں حضور ایسا شخصیت ہے کہ بھائی تم کو درس دینا ہوگا، سمجھانا ہوگا نا، تو کسی بھی اینگل سے آپ کو وہ سیٹسفائڈ کر دیں گے اور بتا دیں گے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ جاوید بھائی، یہ معاملات آپ نے جو ہے وہ میاں حضور سے فیض بھی حاصل کیا روحانیت کے حوالے سے، جی کوئی آپ ایسا واقعہ کہ جو آپ کی نظر سے گزرا ہو وہ ہمارے ویورز تک پہنچانا چاہتے ہوں، تاکہ ہمارے دلوں میں مزید اس سلسلے کی اور خصوصاً قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ کی عقیدت و محبت مزید بڑھے۔ یہ آپ کوئی اگر واقعہ آپ کے ذہن میں ہو تو ضرور بتائیے گا، اور پھر آخر میں کوئی نصیحت کر کے ہم جو دیگر ہمارے پیر بھائی ان کو ہم لائن پر لیں گے۔ میرا یہ رہا کہ خیر میاں حضور کے مطلب جو بھی ہم نے محسوس کیے ہیں کمالات و کرامات وہ تو کافی ہیں، لیکن ایک دو ہمیں جہاں تک یاد ہے کہ میں ایک سبق کر رہا تھا، اس سبق کے دوران جب میرا تقریباً درمیانی سبق تھا تو میں ایک بہت ہی روشنی کا سفید گھوڑا میں نے دیکھا تھا۔ تو وہ جو ہے نا اس کا میاں حضور سے پوچھا گیا، پروگرام میں ہی میں نے پوچھا تھا اس کے بارے حوالے سے، تو میاں نے بتائے تھے کہ اس کے جو موکلات ہیں، جو اس کے ہیڈ ہوتے ہیں، وہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے۔ اور سب سے بڑا انعام میاں کا یہ ہوا، میاں کا فیض و کرم ہے کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی نصیب ہوئی ہے ہمیں سبحان خواب اللہ میں۔ سبحان سبحان ہماری زندگی کا یہ سب سے خوبصورت پل تھا، وہ جس دن ہمیں یہ شرف حاصل ہوا تھا، وہ اس سے مطلب پیارا بڑا کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے۔ یہ سمجھ لیں کہ تمام انعامات کا ایک مغز ہے، اور سب سے اعلیٰ انعام ہے حضور کی زیارت کی صورت میں۔ اور دیکھیں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب ہو، وہ مبارک چہرہ نصیب ہو جن پر ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ ان کا دیدار ہو جائے۔ تو یہ آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اور آخر میں ہمارے جو وہاں انڈیا کے اندر جو احباب ہیں ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے، کچھ نصیحت کرنا چاہیں گے، کوئی بات کہنا چاہیں گے، وہ ضرور کیجیے، پھر ہم دیگر ہمارے پیر بھائی ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی بالکل، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی انڈیا سے تعلق رکھنے والے احباب ہیں ان سے ہمارا یہ مطلب اپیل ہے، درخواست ہے کہ مطلب آپ جو کچھ بھی ہیں، آپ میاں حضور سے اگر صحبت آپ لینا چاہتے ہیں تو بے شک لے سکتے ہیں، اور ایسے شخصیت بہت ہی نصیب سے ملتے ہیں۔ اور باقی آپ کو جو بھی سپورٹ چاہیے، کسی بھی حوالے سے اگر کوئی ہیلپ چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کا جتنا بھی ہو سکے میں اپنے طرف سے پورا سپورٹ کروں گا، تاکہ آپ لوگ بھی آگے بڑھیں اور ہمیں بھی مطلب اعزاز و اکرام سے نوازے میاں حضور، اور اس خدمت کو قبول فرمائیں۔ تو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی سوالات ہو، کوئی بھی بات ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میاں حضور ایسے شخصیت سے آپ بالکل فائدہ اٹھائیں۔ میری تو یہی ہے کہ جو خدا کا انعام ہے ایک ہمارے لیے، تو ہمیں ضرور اس سے مستفید ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ جاوید بھائی، آپ پروگرام میں شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے گاہے بگاہے آپ سے مزید بھی جو ہے رابطے میں رہیں، آپ سے سنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ کے
خلیفہ جاوید عالم صاحب تھے، بہار سے ان کا تعلق ہے، اور ماشاءاللہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے بے شمار خلفاء، بے شمار مریدین انڈیا کے اندر میاں حضور دامت برکات قدسیہ کا جو فیضان ہے وہ آگے پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فیضان کو جو ہے مزید آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے ایک اور خلیفہ، ان سے ہم رابطہ کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز، آپ انہیں بھی سنیں۔ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے یہ خلیفہ، ان کا تعلق اورنگ آباد سے ہے، مزمل طارقی صاحب، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے جو احساسات ہیں، ان کے جو ملفوظات ہیں وہ بھی ہم جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ خبر۔ جی ماشاءاللہ مزمل بھائی، آپ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ابھی کچھ دیر قبل جاوید عالم صاحب سے، جو کہ بہار سے ان کا تعلق ہے، ان سے گفتگو رہی، اور اس وقت بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ہم میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے وہ خلفاء کہ جو موجود ہیں لیکن چھپے ہوئے ہیں، تو ان چھپے ہوئے گوہروں کو ہم آگے لے کر آئیں اور لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ بھی میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے خلیفہ ہیں، آپ ان سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں، یہ بھی سلسلے کا کام کر رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اس وقت جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں وہ آپ کو سن رہے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ارشاد فرمائے گا کہ کس طریقے سے میاں حضور دامت برکات قدسیہ تک آپ پہنچے ہیں، اور میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے آپ نے کس طریقے سے فیض حاصل کیا اور یہ کیا معاملہ رہا۔ اور سب سے پہلے تو آپ اپنا ضرور بتا دیجیے گا کہ کہاں سے آپ کا تعلق ہے، تاکہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں، سننے والے ہیں، وہ اگر آپ سے مستفید ہونا چاہیں، آپ سے ملنا چاہیں تو وہ آسانی سے مل سکیں۔ ہاں بالکل۔ السلام علیکم، میں مزمل خان طارقی، اورنگ آباد مہاراشٹر، ہڑتو کارنر پہ رہتا ہوں۔ یہاں پہ میرے کو اگر کوئی لوگ جانتے تو پریس والوں تو اس سے جانتے کہ میڈیا والے جو ہیں وہ مزمل یہاں پہ رہتے ہیں، یہاں ہڑتو کارنر پہ اسی نام سے سنا تھا۔ میاں حضور سے جو ملاقات کا معاملہ ایسا ہے کہ صاحب میں شروعاتی عملیات کی لائن میں تھا، تو اس ٹائم پہ میرے کو ایک عمل ملا تھا جو میرے استاد کی طرف سے ملا تھا، اور وہ عمل کے دوران ہی میاں حضور دکھے تھے۔ تو کچھ معاملات ہو گئے تھے تو اس میں میاں حضور دکھے تھے۔ میں یہ سمجھا کہ میرے گھر کے پاس میں جو حضرت نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہے، یہ ہی دکھے میرے کو، اور میں وہاں جا کر کے بیٹھتا تھا، تو بس انہوں نے میرے کو بچا لیا اور یہی دکھے۔ میرے کو میاں حضور کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اس سے پہلے تک۔ اور میرا استاد کا کہنا رہتا تھا کہ بیت ان سے ہونا جس کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد آ جائے۔ اب اللہ کی یاد تو میاں حضور کو دیکھ کر کے۔ پھر ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں بلی کے بچے وغیرہ تھے، کیونکہ جانوروں کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ یہ پہلی ویڈیو میرے سامنے آئی تھی، وہ میں نے دیکھا، اور دوسری ویڈیو میں صرف ایک جھلک دکھی تھی جس میں میاں حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور قوالی وغیرہ چل رہی ہے، بس یہ تھا۔ اس کے بعد میں جو نمبر نکالنے کا پروسیس چالو ہوا، جیسے بھی کر کے ملے نمبر، تو نمبر ملا صاحب آپ کا، جب کہ میں آپ کو نہیں جانتا تھا کچھ۔ پھر میں نے آپ کو خوب میسج کرنا چالو کرے کہ صاحب میرے کو بیت ہونا ہے۔ میرے استاد کو بولا تو بولے وہ بیت کرتے کی بھی نہیں کرتے، تمہارے کو پتا ہے کہ عمل نہیں کرتے نہیں تو کرنے لگائیں گے، بیت کر لو۔ تو ہونے یہ بیت ہی نہیں تھا ہونا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ صحیح۔ پھر کچھ اور ویڈیو آئی صاحب نے، تو جو نام بولتے تھے ایسے سلسلوں کی ہمارے کو ایسا سمجھ ٹھیک نہیں تھا، جو نام بولا جاتا تھا تو ہمارے کو نام ہی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھائی اتنا بڑا نام۔ صحیح۔ پھر موبائل میں نمبر تو سیو کرنا تھا، صحیح۔ تو نمبر سیو کیسے کریں؟ اب ہمارے جو پیر ہیں وہ تو سارے پیروں کے یعنی کہ والد رہیں گے، اب یہ بھی نہیں بول سکتے، دوسرے غصے میں آ جائیں گے کہ یار تم ہمارے پیر سے بڑا بھی۔ تو جو آپ کا نمبر میں نے سیو کرا تھا وہ آج بھی اسی نام سے سیو ہے، دادا پیر، جیسے سارے پیروں کے والد دادا پیر ایسا نام سے سیو کرا تھا۔ اور پھر آپ سے بڑی ریکویسٹ کرنے کے بعد میں ایک بار جب میں عیسائیوں کے قبرستان میں سید سادہ دیا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں تھا، وہاں سے میں نے آپ کو ویڈیو بنا کر کے بھیجا تھا کہ صاحب یہ دیکھیے میں یہاں پہ بھی آ کر کے دیکھ کے پڑھائی کرتا ہوں، صحیح قبرستان ہے یا ولی کی مزار ہے، میں شمشانوں میں بھی جا کے پڑھائی کرواؤں گا، میرے کچھ عمل۔ پھر صاحب آپ نے میری زندگی کا جو سب سے اچھا دن تھا وہ وہی دن تھا کہ وہیں پہ آپ نے میرے کو دیکھ کروائی تھی۔ اور یہ ایسے ہی وقت تھا کہ اپنے دادا پیر حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا جو طور تھا اس سے کچھ وقت پہلے ہی آپ نے دیکھ کروائی تھی۔
जी जी वो उसके लिए तो साहब मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप नहीं होते तो मैं बैठ भी नहीं होता, खिलाफत तो बहुत दूर की बात है, आपकी वजह से बैठ हुए साहब। देखिए इसमें तो कामरान का ऐसे कुछ मामला नहीं चलता है, रहा। और बात ये कि आपका हिस्सा और आपके साथ साथ जिन लोगों हाँ का हिस्सा, और अब आने वाले हाँ दिनों में जिन जिन लोगों का हिस्सा मियाँ हुजूर दामद बरकात हाँ कुदसिया के पास है, वो किसी ना किसी तरीके तक हाँ, पहुंच जाएगा, चाहे देर बहुत हो बहुत सवेर हो। चलो सही। लेकिन बात लगन की है, हाँ मोहब्बत की है। जिस लगन और मोहब्बत के हाँ साथ बंदा जो है ना वो कोशिश करता है, हाँ तो वो पहुंचता ज़रूर है जिस तरीके से हाँ। आप पहुंचे। अच्छा मुजम्मिल भाई ये बताइएगा कि मियाँ हुजूर दामद बरकात कुदसिया के अलावा और किन किन बुज़ुर्गों हाँ। से आप फैज़याब हुए हैं, और माशाल्लाह आपके जो असातिज़ा हैं तो उनके मुतालिक भी हाँ। बताइएगा। सर मैं अब्दुल रशीद मदारी सिलसिले के बुजुर्ग हैं हमारे औरंगाबाद में। जब ये जवान थे बिल्कुल 21-22 साल के, तो माखनपुर में जो मजमा चल रहा था उसमें 6 से 7 लाख लोग आए हुए थे। ये एक होटल पे बैठ करके चाय और समोसे खा रहे थे, या समोसे एक मिलते हैं यानी खारी टाइप के समोसे रहते हैं, उसमें कुछ जी मसाला नहीं रहता, सिर्फ समोसे बोलते हैं। तो वो खा रहे थे, वहां से अंदर से कुछ लोग आए, बोले आपकी हमारे को निशानदेही की गई है कि आपको इनका खलीफा मुकर्रर करने का हमारे को हुक्म आया है। वो बोला भाई मैं अच्छा गुनहगार आदमी, मेरे को काम बता रहा हूँ। तो 6 लाख लोगों के मजमे में से इनको उठा करके वो लेकर के गए। इनके जो गिलाफ ये गले में रुमाल डाले हुए थे, वो रुमाल ले जाकर के मजार पे सबसे पहले उसको रखा, और मजार की जो सबसे पहली जो चादर थी जो मजार पे थी वो ला करके उनके सिर पे बांधे। सुभान अल्लाह। ये हमारे यहाँ के बुजुर्ग हैं अब्दुल रशीद साहब मदारी, ये बहुत कम मुलाकात करते हैं। अब इनका एक किस्सा ऐसा है, थोड़ा सा टाइम जाएगा कि जी जी बिल्कुल, दो आपके किस्से पास ऐसे हैं टाइम है, हम तो जैसे चाहेंगे हाँ कि ये किस्से और ये हाँ वाकयात मिले और आगे लोगों तक पहुंचे। हाँ हाँ। तो अब अब्दुल रशीद साहब कैसा बुजुर्ग आदमी है, लेकिन वो अब हमारे जैसों के साथ में बैठ करके जो मेरा दोस्ताना है, ये जरा बदमाश किस्म के मजाक के, बहुत हंसी मजाक करने वाले। जी तो इनके साथ में एक बार बैठे हुए थे, तो इसमें से इन्होंने छेड़े के यार तुम्हारा इतना नाम है, ऐसा बुजुर्ग बोलते ये बुजुर्ग बोलते, तुम्हें किसी को कुत्ता बिल्ली बना सकते हो क्या? अब वो पता नहीं उनका क्या मामला था, वो आ गए एकदम गुस्से में, और इलियास नाम का एक बंदा था, उसको बोले कि तू कुत्ता है, और उसी टाइम भौंकना चालू हो गया वो। और दूसरा वहाँ पे उसको हम, उसका नाम क्या तो ये है, बाबर नाम है शायद उसका, बाबर नाम है। तो बाबर को बोले तू शेर है, अब वो वैसे ही हो गया था। और वो दो जितने 15-16 बैठे हुए थे उन सबके ऊपर छोड़ दिए उन्होंने। इलियास ने काटा और बाबर ने जो है तो नोचा लोगों को, और ये वहां से गायब हो गए। फिर इनको घर पे से आके पकड़े, माफी वाफी मांगी के साथ क्या है ये, और बड़े मैं तुम्हारी मजाक मजाक का उम्र का हूँ, मजाक करते थे मेरे साथ। ये अब्दुल रशीद साहब के साथ में एक बार हुआ। फिर एक बार मैं खुद उनके साथ में बैठा हुआ था एक जगह पे, और वहाँ पे एक आया इनके पास में, बोले तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये है वो है, इसकी बवासीर अगर तुम मेरे तरफ ट्रांसफर कर दो और ये ठीक हो जाए तो मैं मानूंगा तुम हो। तो बहुत देर तक के बहस करता रहा। इन्होंने सिर्फ अपनी जबान से बोले कि ठीक है, बोले इसकी बीमारी तेरे को लग जाए और ये पूरा ठीक हो जाए, तब उसको सुन नहीं चालू हो गया जगह। सही। ये ऐसा मामला अब्दुल रशीद साहब का। ये छुपे हुए हैं, मिलते नहीं किसी से कुछ नहीं, बहुत कम घर से बाहर निकलते हैं। तो बाकी हिसाब से जो हमने तरीके सीखे मियाँ हुजूर से, आप लोगों से, दरगाहों से फैज़ हासिल करने का, तो कई वलियों से मुलाकात हुई, तो बाकायदा रूबरू मुलाकात कहा जा सकती है, तो ऐसी मुलाकात हुई। ख्वाब में भी अगर देखे तो बहुत अच्छे से मुलाकात हुई। ये सब मामला हुआ था। इसके अलावा एक मेरा खुद का ऐसा किस्सा है कि मेरे को दुआएं बरहती शरीफ मेरे उस्ताद ने दी थी, इसको याद करो और इसको तुमने इसकी ज़कात अदा करना है। मैंने उसको जब पहली बार पढ़ा, उनको फोन करा, मिला साहब ये क्या दे दिए, थोड़ा सिर दुखने लग गया इससे। नहीं बोले याद करना तुम्हारे, ठीक है याद करता है। अब वो सो गया था। मैं रात में मैंने ये देखा हूँ कि आप हैं, मियाँ हुजूर है, मियाँ हुजूर के फर्जंद है। ये यहाँ पे गाड़ी चलती टाटा सुमो, बहुत हेवी किस्म की गाड़ी है। वो टाटा सुमो के अंदर आप मेरे घर के नीचे मियाँ हुजूर आए और वो फिर ऊपर चढ़ के आए। ऊपर चढ़ के आने के बाद में उन्होंने मेरे को बतलाया कि तुम्हारे नाम क्या था? 117, अब इसको जोड़ो। मैंने इसको जोड़ा, मतलब 9 आ रहा है साहब। तो बोले अब ये 9 से ज्यादा नहीं पढ़ना इसको और तुम्हारा काम हो गया। सुभान अच्छी अल्लाह। बात है। फिर मैं हाँ नीचे उतर गए मियाँ हुजूर। फिर उसमें आप गाड़ी के अंदर बैठे थे, आपको कोई निकलना करना हुआ नहीं, तो वो चले गए। वो नींद खुली, मैंने उनको मैसेज करा, मेरा साहब ऐसा हुआ, तो बोले बराबर 109 बार से ज्यादा नहीं पढ़ना था, और चेक करते अपन तुम्हारी ज़कात अदा हुई क्या है, चेक करो। उन्होंने फिर हमारे अमई शेख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है भरूच के अंदर,
बस्ती कंजाली गाँव में उनकी 3 मज़ार एक जगह, जहाँ उम्मी शहीद हुई थी वहाँ, जहाँ सर शहीद हुआ तो वहाँ पर, जहाँ बदन है, तो जहाँ सर शहीद हुआ तो वहाँ जाके चेक करे तो वहाँ से जवाब आया कि उसकी ज़कात अदा हो, तो सुभान जो चाहे वो काम दे सकता है। मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने एक बार पढ़ा था मियाँ हुजूर ने, ये तो सब मामला हो गया। अब तब इसी तरीके से एक मामला ऐसा हुआ था कि ख्वाब में मियाँ हुजूर, जब पता नहीं था कि मियाँ हुजूर एक रोटी खाते हैं या उनके खुराक बहुत करना, तो ख्वाब में ऐसा दिखा कि मियाँ हुजूर के खुलफा है, उनके फर्जंद हैं, आप हैं, मेरे उस्ताद भी हैं साथ में, तो सब है, और मियाँ हुजूर बैठे हुए, मैं उनके पैरों के पास में बैठा हूँ, देखा कुछ नजर करम करो। फिर एक थाल आती जिसमें बकरे और मुर्गे रहते हैं पूरे, मियाँ हुजूर मेरे को बोलते बेटा खाओ, मैं बोलता नहीं खाओ, जो आप खाओगे वो खाऊंगा। फिर वो एक रकाबी आती है जिसके अंदर थोड़ा जैतून का तेल और मोटी रोटी रहती है, मियाँ हुजूर वो खाते हैं और एक निवाला मेरे लिए छोड़, तो एक निवाला खा कर दो, मैं उठता हूँ साहब। इसके बाद में मेरे दोस्त इलियास भट्टी का मेरे को फोन आया 2-3 दिन बाद में कि मियाँ हुजूर की तरफ से तुम्हारे को खिलाफत मिलने वाला। मेरे को हजरत वहाँ जबल शहीद है मजारी सिलसिले के तरफ से उन्होंने बताया, सुभान अल्लाह। जब आपका फोन आया मेरे को कि आपकी खिलाफत इजाजत से नवाजा गया, इसके साल 1.5 साल बाद ही आपने मेरे को फोन किया। यानी कि खिलाफत मिलने से पहले उन बुजुर्ग ने आपको बशारत दे दी थी कि आपको खिलाफत मिलने वाली। हाँ, मेरे दोस्त को दिए थे, मुजम्मिल को बोलते उसको खिलाफत मिलने वाली, अच्छा, तो अच्छा। बात देखा वो खिलाफत मिलने वाली। माशाल्लाह। अल्लाह ताला बुजुर्गों के फैसले जी तो जी मामले चल रहे हैं। जी मुजम्मिल भाई बिल्कुल ऐसा ही है, और इन बुज़ुर्गों के फैज़ की ही बदौलत ये सारा मामला है। और माशाल्लाह आप पर और जितने भी मियाँ हुज़ूर दामत बरकात में कुदसिया के खुलाफा हैं, मुरीदीन हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, उन पर मियाँ हुज़ूर की नज़र है, तवज्जो है। कोई शख्स ये ना समझे कि ये बंदा जो है वो कार के अंदर नहीं है, अब फटे पुराने कपड़ों में मौजूद है, तो ये कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। हर बंदे का अपना मकाम है, हर बंदे का अपना कमाल है, देखने वाली आंखें होनी चाहिए। और मियाँ हुज़ूर दामत बरकात में कुदसिया के मलफूजात अगर हम सुने तो वो यही कहते हैं कि तमाम पीर भाई एक जैसे ही हैं, मेरे जितने भी मुरीदीन हैं, मेरे जितने भी खुलाफा हैं, वो सब मेरे लिए बराबर हैं। किसी को किसी शख्स के ऊपर ये नहीं है कि वो बड़ा है या छोटा है, रुतबे के हवाले से सब बराबर हैं। तो अल्लाह ताला आप पर करम नवाजी रखे और इसी तरीके से आप सिलसिले का फैज़ान मियाँ हुज़ूर से हासिल करके आगे लोगों तक पहुँचाते रहें। और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि जिन जिन खुलाफा से, पीर भाइयों से हम बात कर रहे हैं, आप चाहें तो उन तक पहुँचकर या उनसे रब्ता करके उनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, सिलसिले के हवाले से वाबस्तगी इख्तियार कर सकते हैं, अपने रूहानी और तिब्बी अमराज के हवाले से उनसे बातचीत कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मुज़म्मिल भाई से रब्ता रहा है, मुज़म्मिल भाई ने रब्ता किया, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के हवाले से जितने भी लोग मुझसे रब्ता करते हैं तो मैं इनकी तरफ रुजू करवाता हूँ, या जो भी हमारे पीर भाई मौजूद होते हैं तो उनकी तरफ मैं राग़िब करता हूँ। तो जो भी इस हवाले से रब्ता करना चाहे तो वो कर सकता है। अच्छा मुज़म्मिल भाई, आखिर में मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि कोई एक बात कि हमारे जितने भी इंडिया के अंदर मियाँ हुज़ूर दामत बरकात में कुदसिया के मुरीदीन हैं, उनके लिए अगर आप करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, फिर हम दीगर जो है मियाँ हुज़ूर के खुलाफा या मुरीदीन हैं उनको हम लाइन पर लेंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपके सामने मियाँ हुज़ूर की बदनामी कर रहा है या कोई ऐसा आपको ये बतला रहा है कि भाई ये, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की वजह से जो है तो सिलसिले का नाम बहुत ज़्यादा खराब हुआ, जैसे कि मामला की वजह से, ये सब चीज़ों की वजह से। तो ये मियाँ हुज़ूर का मामला वैसा नहीं है, ये बदमाश लोग हैं जो उनको सामने रख करके या उनका फोटो अपनी तरफ लगा करके कि भाई हम ऐसा ऐसा है और ये कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। आप जो मुरीद है मियाँ हुज़ूर के, उन सबके ऊपर मियाँ हुज़ूर का फैज़ जारी और सारी, ये समझ लीजिए कि मियाँ हुज़ूर उनके पीछे खड़े हैं। बेशक। अब बस वो मियाँ हुज़ूर का दिल बहुत नरम है, इसलिए बहुत छूट दे करके रखते हैं, नहीं तो जब अगर वो पकड़ करने पाएंगे तो फिर ये एक भी कोई बचने वाला नहीं है जो उनके नाम से बदनाम कर रहे हैं इस सिलसिले को। जी ये एक चीज होती है, बाकी तो कुछ नहीं है। दूसरा मैं ये चाहूंगा साहब कि हम पूरा देश के जो मुरीद हैं ये सब मिलना चाहते हैं मियाँ हुज़ूर से, ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाइए कि कोई बॉस नहीं रहे, मियाँ हुज़ूर ही बॉस रहे सबसे, कि भाई अगर बॉस अगर यहाँ कोई बैठे है तो बस मियाँ हुज़ूर है,
کوئی آ رہا ہے کہ بھائی میرے سے پرمیشن لو پھر ملنے جاؤ، ایسا نہیں. اس مکہ مدینہ میں ملنے کا پروگرام بنا کہ آدمی عمرہ بھی کر لے اور اپنے پیر کے ساتھ میں کر لے. اور ایک تقریبی کی جو نشست ہوتی ہے وہ مدینہ کے اندر ہو جائے تو اس سے اچھی بات ہی نہیں ہوگا ہم سب کی. انشاءاللہ آپ کا جو میسیج ہے، یہ پیغام ہے، اس ویڈیو کی وساطت سے میاں حضور تک ضرور جائے گا. اور یہ میاں حضور کے اپنے ہاتھ میں دیکھیں وہ کیا فرماتے ہیں. ہمارا کام جو ہے وہ آگے پہنچانا ہے، تو آپ کی آواز کو انشاءاللہ آگے پہنچائیں گے. باقی جس طریقے سے وہ کرم نوازی فرمائیں تو وہ ضرور کرم نوازی فرمائیں گے. اور وہ جانتے ہیں، وہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ واللہ خدا کی قسم وہ ہر مرید کے حال سے واقف ہے. وہ جانتے ہیں کہ میاں حضور کا کون سا مرید اس وقت کہاں ہے، کس حال میں ہے، کیسے ہے اور کیا کر رہا ہے، کس کیفیت میں ہے. تو وہ سب میاں حضور کے علم میں ہے. تو انشاءاللہ مزمل بھائی آپ کا یہ میسیج، آپ کا یہ پیغام ہم ضرور جو ہے وہ آگے پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ سلسلے کے کاموں کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ یہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے خلیفہ مزمل بھائی تھے. تو بہت زبردست انہوں نے اپنے حالات اور واقعات، جن بزرگوں سے ان کی وابستگی رہی، ان بزرگوں کے حالات اور واقعات ذکر کیے. اور آخر میں ایک میسیج بھی انہوں نے دیا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی تصاویر لگا کے یا میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے نام کو جو ہے وہ غلط طریقے سے آگے پہنچا رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں. تو میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں، ہر بندے کا معاملہ جو ہے وہ خود اس کا جواب دہ اور ذمہ دار ہے. ہم اگر جو ہے کچھ اچھا دیکھیں تو اس اچھائی کو آگے پہنچائیں، آگے بڑھائیں. اور اگر کوئی برائی دیکھیں یا بری بات دیکھیں تو ہم کوشش کریں کہ اس تک اس معاملے کو کہ جو اچھا نہیں ہے ہم پہنچانے کی کوشش کریں. اور اگر اس سے بھی یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا تو الحمدللہ مرکزی خانقاہ کے دروازے اس معاملے کے لیے کھلے ہوئے ہیں. میاں حضور دامت برکات قدسیہ تک آپ اپنے اس معاملے کو، اگر کوئی شکایت ہے، کوئی بات ہے، تو وہ ضرور پہنچا سکتے ہیں. چاہے وہ شکایت میری ہو، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، وہ پہنچا سکتے ہیں. اور ہر بندہ اگر کسی کی کوئی شکایت جا بھی رہی ہو تو وہ اس کو اصلاح کی نیت سے لے اور اپنے آپ کو اس شکایت کو دور کرنے کے لیے کوشش کرے. اور دیکھیے، میں تو یہی چاہوں گا کہ بلکہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ جو مخلص ہے، ساتھی ہے میاں حضور کا، جو خلیفہ ہے میاں حضور کا، مرید ہے میاں حضور کا، وہ یہی چاہتا ہے کہ ہر جگہ پر جتنے بھی میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے خلفاء ہیں، مریدین ہیں، وہ آپس میں یکجا رہیں اور شیر و شکر رہیں. کسی بھی معاملے کے اندر تنازعات کا جو ہے وہ شکار نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں جائے. اگر کسی خلیفہ کو کسی دوسرے خلیفہ سے کوئی شکایت ہوتی ہے تو پیار و محبت سے اس شکایت کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور یاد رکھیں، دیکھیے، آپ کی بدنامی میاں حضور کی بدنامی اور سلسلے کی بدنامی ہوگی. تو ہر خلیفہ کو، ہر مرید کو اس معاملے میں خود سے ہی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی شکایت کا موقع نہ ملے. اور ہم دعا گو ہیں کہ جتنے بھی میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے خلیفہ ہیں، چاہے وہ انڈیا میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ دیگر ممالک میں ہو، جہاں جہاں بھی وہ موجود ہیں، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلسلے کے پیغام کو مثبت انداز میں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، سلسلے کی خدمات زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور یہی میاں حضور دامت برکات قدسیہ کا میسیج ہے کہ لوگوں کے لیے اندر آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے مشکلات کا باعث مت بنو، آسانیاں ہم دیں، آسانی کے معاملات رکھیں. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا معاملہ رکھے گا. انشاءاللہ ایک اور میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے مرید ہیں، ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں. یہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے مرید ہیں اور کافی پرانے مرید ہیں اور کافی عرصہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی صحبت میں غائبانہ طور پر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا تعلق انڈیا سے بیسیکلی ہے. نیاز احمد بھائی ان کا نام ہے. ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے
میاں حضور دامت برکات قدسیہ تک پہنچے ہیں. تو ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے نیاز احمد بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام کامران صاحب، خیریت ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. نیاز بھائی الحمدللہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے خصوصی طور پر انڈیا کے حوالے سے جو میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے مریدین ہیں، خلفاء ہیں، معتقدین ہیں، محبت کرنے والے، ان کے لیے یہ پروگرام رکھا ہے. آپ اس پروگرام میں موجود ہیں، کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ، یہ میری بڑی زیادہ نوازش ہے کہ آپ نے ہمیں شامل کیا میاں حضور کے مرید کون سے، اور جو بھی ہیں اللہ بس آپ لوگ کے درجات بلند کرے جو آپ اس سلسلے کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ آمین. شاید ہم بھی نہیں کر پاتے اتنے باہر بیٹھ کر. جی آمین. نیاز اور انشاءاللہ جی نیاز بھائی ماشاءاللہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے ملاقات کا معاملہ یا ان کی زیارت کا معاملہ، ان سے وابستگی کا معاملہ کس طریقے سے رہا، آپ ضرور بتائیے گا، اور آگے میاں حضور کے حوالے سے جو آپ کہنا چاہیں. جی معاملہ تو بس یہ رہا کہ بس اللہ کو اسباب بنانا تھا. مفتی اشفاق شاذلی صاحب تاریخی آپ کے ذریعے میرا جب شاید انڈیا میں شروعاتی دور تھا میاں حضور مطلب بیعت کرنے کا، اس دور میں شاید انہوں نے میری ان سے میاں حضور سے میری بیعت کروائی تھی فون پر. سبحان اللہ. اور پھر جو معاملہ چلا آگے کے کافی سارے معاملات آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا مطلب سلسلے میں ہم نے خدمات انجام دی آپ کے ساتھ جڑ کر. بس یہی ہے کہ میاں حضور کا فیض ہم پہ جاری ساری رہا آج تک ہے. آج ہم اتنی دور تک عمان میں رہ کر ہم نے کافی خدمات انجام دی. اس کے بعد جب ہم انڈیا آئے تھوڑا سا مطلب یہاں کے کاموں میں مصروف ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ میاں کا فیض ہم پہ جاری ساری رہا ہمیشہ بس، اور وہ ہمیشہ جاری ساری رہے گا. ہم اتنی دور ہے تب. آمین آمین، انشاءاللہ ضرور جاری رہے گا. اور ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں میں ان کو بتاتا چلوں کہ نیاز احمد بھائی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے سلسلے کے حوالے سے جس وقت ہم لوگ کام کر رہے تھے اور سالانہ عرس کی تقریبات کے حوالے سے معاملات تھے، ویب سائٹ کے معاملات تھے، اور خانقاہ کی ابتدائی مراحل تھے، تو ان دنوں کے اندر ہمیں ضرورت پڑی عرس کے حوالے سے لوگوز وغیرہ بنانے کی اور دیگر معاملات کے حوالے سے. تو الحمدللہ نیاز احمد بھائی اس معاملے میں بھی پیش رہے. اس کے علاوہ بہت سارے احباب جو ہے ان کی انہوں نے ہیلپ کی، مدد کی، اور پھر انہیں بھی میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی طرف راغب کیا، میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی طرف رغبت دلائی. تو نیاز احمد بھائی ماشاءاللہ عمان میں تھے، تو وہاں رہتے ہوئے میاں حضور سے عقیدت و محبت ان کی بہت زیادہ تھی. تو یہ محبت اور یہ عقیدت کا جو سفر ہے وہ چلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نیاز احمد بھائی کو اس کی جزا عطا کرے. بھائی لائن ڈراپ ہو گئی. یہ گا مزید جو ہے وہ میاں حضور سے عقیدت و محبت کے حوالے سے اور اس نورانی چہرے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے میاں حضور کا کیا کہنا، میاں حضور کے معاملات جو بھی رہے، اب جو ہم نے دیکھے، اب ہم جیسے نالائق کو انہوں نے مطلب راہ راست پہ لے آئے، اور مطلب ہمارا معاملہ ہی پورا چینج ہو گیا. کہ جس طریقے سے ایک ایسا تھا کہ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سورہ فاتحہ کا ایک چھوٹا سا عمل جب ہم نے شروع کرنا چاہا کسی اور مطلب یوٹیوب پہ دیکھ کے، تو وہ آج ایسا ہو گیا کہ وہ ٹائم پہ ہم 3 دن بھی مشکل سے 40 بار نہیں پڑھ پائے اور ہماری حالت خراب ہو گئی. لیکن جب میاں حضور کے وابستہ سے جب سلسلے سے جڑے تو میاں حضور کے فیض کا کیا کہنا ہے، کیا بتائیں. وہ تو میاں فرماتے ہیں کہ اپنی روحانی معاملات راز ایسے رکھو کہ جس طریقے سے ایک آدمی اپنے دوسرے ہاتھ میں پتہ نہ چلے. صحیح. تو آج الحمدللہ میاں حضور کی فضل سے، سلسلے کے فیض سے، ان کی دعاؤں سے آج اتنے سارے اعمال کر چکے
اور بولے نا اتنا بڑا ایسا ہے کہ آج وہ ایسا ہو گیا ہے کہ مطلب ہمارے لیے مطلب کچھ نہیں. اگر کوئی عام آدمی کو اس طریقے کی زکات ادا کر لے تو اور اس کے پاس اگر کامل مرشد نہ ہو تو شاید وہ پریشان ہو جائے. یا تب بھی اللہ کے حکم سے ہم میاں حضور کے ان کی دعائیں ہیں، کرم ہے، نظر کرم ہے کہ ہم دین اور دنیا دونوں ساتھ میں لے کے چل پا رہے. ان کا بڑا جو آج جو بھی ہے وہ ساری چیزیں میاں حضور کے ہی کرم اور ان کی ذرا اور انہیں کی نوازش سے ہے. یہ میرا مطلب کہنا. کیا فرمائے میاں حضور کی شخصیت کے بارے میں کوئی الفاظوں میں نہیں بول سکتا. وہ تو ایک دل کی محبت کیفیت ہے. وہ پیر اور مرید ہی اس چیز کو جان سکتا ہے. اس کی کوئی مطلب یہ نہیں کر سکتا کہ ہم اس کو پیمانہ میں ہم اس کو ماپ سکیں. جی جی. اب بس مجھ سے تو جو مجھے ملا وہ شاید ہی کسی کو ملا ہوگا میاں حضور کا فیض. میں یہ جانتا ہوں. سبحان اللہ. ایسے میں ایک اپنی مطلب یہ ایک سلسلے کی ایک بات ہے. دیکھو میں ایک بولے نا ایک جو دوسروں کو جڑنے کے لیے اور مطلب ہمارے سلسلے کا فیض کتنا جاری ساری ہے پتا. جب میں عمان میں تھا تو میری انگلی کسی وجہ سے دب گئی تھی ایک ہیوی ایکوپمنٹ کے نیچے. اچھا. اس میں یہ ہوگی کہ میری انگلی تقریباً آدھی گر چکی تھی. اللہ ایک چمڑی میں لگی ہوئی. اچھا تو ڈاکٹر نے تو ایک ہاسپٹل میں لے کے گیا تو وہ تو گھبرا گیا. بولے یہ کیسا کیس ہے، یہ ایسا ہم لوگ نہیں کریں گے. دوسرے ڈاکٹر نے بھی کیا کہتے ہیں کیس دیا. بولے بھائی ٹھیک ہے نہیں تو ہم تو لگا تو دیں گے لیکن انشاءاللہ لیکن ابھی اپنے کو یہ میں گارنٹی نہیں لوں گا کہ جڑ جائے گی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جیسا آپ کو مناسب لگے آپ اللہ کے بھروسے آپ کام کرے. اور میں نے اپنے سلسلے کے بزرگوں کو یاد کیا، اپنے پیر مرشد کو یاد کیا کہ میاں یہ سارے معاملے آپ کے حوالے. تو جب وہ معاملہ جب ہوا تو جب ڈاکٹر نے آپریشن بھی کیا اس کے بعد میں جب اس نے 3 دن بعد پٹی کھولی تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ بھائی میری انگلی جڑی ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. جو ہے نا انگلی جو ہے نا کاٹنے کا دور تھا وہ جڑ گئی. اچھا جب میں ایک دن ایڈمٹ رہ گئے، جب میں دوسرے دن جب میں کیا کہتے ہیں ہاسپٹل سے جب میں گھر پر آیا تو ظہر اور عصر کے بیچ میں لیٹا تھا. تو اس بیچ میں نے کیا خواب دیکھا کہ میں اپنی انگلی پکڑا ہوا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ میاں میری انگلی کٹ گئی. تو مجھے آواز آتی ہے کہ ارے بیٹا تیری انگلی کو کچھ نہیں ہوگا. اور وہ بات حق ہو گئی تیسرے دن کھلنے پہ کہ سبحان اللہ جو ڈاکٹر میری انگلی کو کہہ رہے تھے کہ نہیں جڑے گی اور آج تو ماشاءاللہ میری انگلی جڑ چکی ہے اور ویسے کام کرتی جیسے ایک شروعات میں جو ایک بولتے ہیں نا پیدا شدہ جو ہوتی ہے اس طریقے سے آج ماشاءاللہ میری انگلی کام کرتی ہے. ذرا بھی عیب اس میں دکھتا نہیں. تو یہ ایک بولتے ہیں نا ایک بولتے ہمارے سلسلے کا ایک کیا کہتے ہیں میں تو معاوضہ فرماؤں گا اور اللہ کا فضل اور یہ میاں کی نظر اتنی ہے کہ وہ اپنے ناکارہ سے ناکارہ مرید کو بھی چھوڑتے نہیں. باقی تو اللہ والوں کی بات کے الگ. اچھا نیاز بھائی یہ بتائے گا کہ ظاہری حوالے سے میاں حضور سے آپ کی ملاقات ہوئی یا نہیں؟ نہیں آج تک میری نہیں ہو پائی. اللہ اکبر. جتنے بھی ویورز ہیں جو اس وقت ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں میں ان کو بتاتا چلوں کہ آج تک ظاہری حوالے سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن باطنی محبت دور رہتے ہوئے اس مرید کی میاں حضور سے ایسی ہے کہ آپ خود دیکھ لیجئے میاں حضور کا تصرف کہ عمان میں ہے نیاز احمد بھائی، میاں حضور یہاں پر ہیں اور تصرف موجود ہے. ان کا جو معاملہ تھا انگلی کا وہ سلامت رہی اور کوئی نقص اور کوئی خرابی کا معاملہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نیاز بھائی آپ کو اسی طرح میاں حضور کا فیض جو ہے مزید عطا فرمائے اور اس فیض کو آگے دوسرے لوگوں تک ہمیں پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کا بہت شکریہ نیاز بھائی. انشاءاللہ مزید بھی آپ سے گفتگو رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم. جی ہاں تامر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیں آپ کے پروگرام میں جوڑنے میں. اور میں یہ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ کامران صاحب کا بھی ہمارے سلسلے کو بڑھانے میں بہت بڑا ہاتھ ہے. اور میں بھی اپنے انڈیا والے لوگوں سے یہ چاہوں گا کہ یہ وہ بھی جڑیں اور جو اپنے طریقے سے ہو سکے. کامران صاحب ہمارے سلسلے کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو میاں حضور تو محبت کرتے سب کے ساتھ جڑ کے جو خدمت انجام دے سکتے ہیں وہ دیں اور محبت آپس میں بنائے رکھیں. میاں حضور کا جو پیغام ہے اس کو عام نہ کر دیں. بہت بہت شکریہ شامل کرنے کے لیے. بہت بہت السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. یہ نیاز احمد بھائی تھے. اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو
اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو دیکھیے ہر بندہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ اس وقت جتنے بھی دنیا میں موجود احباب میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اگر چاہتے ہیں کہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کا فیض حاصل کریں، ان سے اکتساب فیض لیں، ان سے ہم کچھ سیکھیں، تو آپ روحانی جواہر یوٹیوب چینل کو ضرور سرچ کیجئے گا۔ میاں حضور کی ہزارہا ویڈیوز وہاں موجود ہیں، تصوف سے متعلق، روحانیت سے متعلق، اس سے مستفید ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارا یہ سلسلہ، ہمارا یہ سفر جاری ہے، انشاءاللہ ایک اور میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے مرید ہیں، ہم ان سے بات کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ جتنے بھی میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے عقیدت و محبت رکھنے والے ہیں، ان احباب کو ہم ضرور جو ہے وہ پروگرام میں شامل کریں۔ اور ہر بندہ وہ چاہتا ہے کہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی محبت کو، وہ جو اس کے دل کے اندر ہے، وہ آگے لوگوں تک پہنچائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈیا سے میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے مرید حبیب اللہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی حضرت خیریت سے، آپ کیسے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا کہیں گے حبیب اللہ بھائی، ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں خاص طور پر میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے خلفاء کے لیے، مریدین کے لیے، ان سے عقیدت و محبت رکھنے والوں کے لیے، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بس میاں حضور سے یہ ہے ہمارا التجا کہ دعا ہمارے لیے کی جائے، اور جو ہے تو میاں حضور انڈیا نہیں آ سکتے ہیں تو کم سے کم مدینے میں حاضری ہو جائے ہماری بھی اور میاں حضور کی بھی، اور وہاں پر جو ہے تو میاں حضور اونلی آن باس رہے، اور کسی کا جو ہے تو وہاں پر مداخلت نہ چلے۔ صحیح۔ انشاءاللہ یہ آپ کی جو محبت ہے وہ ضرور میاں حضور دامت برکات قدسیہ تک پہنچے گی۔ اور آپ سے قبل مزمل بھائی بھی اسی حوالے سے وہ کہہ رہے تھے، اور بھی میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے ملیں اور بالمشافہ ہماری ملاقات ہو، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ کا معاملہ نہ ہو۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ حبیب اللہ بھائی، میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے آپ کس طریقے سے جڑے ہیں، اور وہ کیا معاملہ رہا، کب جو ہے میاں حضور سے اور سلسلے سے وابستگی رہی آپ کی؟ میرا معاملہ ایسا ہے، یہاں پر ایک مجذوب بزرگ ہے ارشد میاں، جی اورنگ آباد شہر کے مجذوب بزرگ ہے، تو ان سے میرا بہت زیادہ رابطہ رہتا تھا ان سے۔ انہوں نے جو ہے تو مجھے بتایا کہ میاں حضور سے آپ کو مرید ہونا ہے، تو میاں حضور جو ہے تو خواب میں آ کر بتائے کہ جو ہے تو میرے سے آپ کو مرید ہونا ہے۔ پھر میں نے اس کے بعد جو ہے تو میاں حضور سے کانٹیکٹ کیا، ان کی تحقیق کیا، پھر جو ہے تو میرے کو ان کی محبت بڑھنے لگی، تو میں جو ہے تو کال پر جو ہے تو میاں حضور سے بیعت حاصل کیا، میں مرید بنا میاں حضور سے۔ ماشاءاللہ۔ وہ جو مجذوب بزرگ ہیں وہ ابھی بھی حیات ہیں ماشاءاللہ سے؟ جی جی ابھی بھی حیات ہے، انہی کی بدولت اور میاں حضور کی بدولت جو ہے تو میں اور بھی جو ہے تو 4 سے 5 اولیاء اکرام سے جو مجذوب ہے اور جو ہے تو اچھی حالت میں ہے، تو میں ان سے ملاقات کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ آمین۔ اور یہ خوش نصیبی ہے آپ کی بھی اور ہماری بھی کہ الحمدللہ ہم مختلف بزرگوں سے ملتے ہیں، ان سے اکتساب فیض حاصل کرتے ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ ہم ان بزرگوں کے وسیلے سے بارگاہ رسالت تک اور پھر بارگاہ الہ تک پہنچے۔ یہ جو بزرگ ہیں بس جن سے میاں آپ کی، حضور کا نظر کرم ہے، جی جی جی، جن بزرگ، ایک مرتبہ میاں حضور کا دیدار ہو جائے، ملاقات ہو جائے، بس یہی ایک دل میں تڑپ اور کشش ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ کی اس تڑپ کو ضرور قبول فرمائے گا، اور انشاءاللہ آمین۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ تک آپ کے یہ عقیدت اور یہ محبت ہم پہنچائیں، اور ان سے عرض کریں کہ حضور بہت سارے محبت کرنے والے تڑپ رہے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے۔ کچھ ایسے بھی ہیں
کہ وہ نہیں آ سکتے، حج و عمرے کے لیے بھی نہیں آ سکتے، لیکن وہ محبت کرتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ العزیز میاں حضور تک یہ میسج پہنچائیں، اور خود گاہے بگاہے میاں حضور بھی اس بات کا اظہار فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری بھی یہ چاہت ہے کہ میں جتنے بھی میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے مریدین ہیں ان سے انڈیا میں آ کر بالمشافہ ملاقات کروں، اور جی جی انشاءاللہ اور انشاءاللہ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا، انشاءاللہ دعا کریں کہ حالات بہتر سے بہتر ہوں، تو ضرور جو ہے یہ انشاءاللہ آمین معاملہ بھی آمین. پورا ہوگا۔ اور کیا کہیں گے ہم حبیب اللہ بھائی؟ ہم اس کے لیے ہم جو ہے تو تیار ہے، پوری جستجو اور محنت کے ساتھ کام کریں گے، پوری کوشش کریں گے. جی جی، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اور کوشش کو قبول فرمائے۔ یہ بتائیے گا کہ حبیب اللہ بھائی، وہ جو بزرگ ہیں اس کے علاوہ اور کون کون سے سلاسل کے بزرگ ہیں جن سے آپ کی وابستگی رہی ہے، اور سلسلے کے حوالے سے آپ کے ارد گرد جو ہے وہ کیا ماحول ہے، وہاں کیا معاملات ہیں، کس طریقے سے سلسلے کا کام چل رہا ہے؟ جی ماشاءاللہ جو ہے تو یہاں پر سلسلے قادریہ اور سہروردیہ نقش بندیہ سلسلے کے جو ہے تو بہت سارے سلاسل کے لوگ ہیں یہاں پر، اور اولیاء اکرام کے مزارات بھی ہے، جیسا کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہے، شاہ نور حموی رحمۃ اللہ علیہ ہے، تو یہ ان کے جو ہے تو معاملات کو سنبھالنے والے ہمارے ارشد میاں ہیں. ماشاءاللہ تو اس اورنگ آباد شہر کے جو ہے تو وہ کنٹرولر ہے، یعنی قطب بولے جائیں گے ماشاءاللہ اس ایریے کے. جی، اور ان کے انڈر میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں، جیسے اورنگ آباد شہر کے اندر اللہ والے آتے ہیں، تو وہ جو ہے تو ضرور ان سے جو ہے تو روحانی فائد حاصل کرتے ہیں. تو میں ان ماشاءاللہ کے ساتھ جب بھی رہا جی تو میرے کو جو ہے تو کم سے کم 4-5 بزرگان دین سے ملا ہے. ماشاءاللہ ایک ولی مامو بول کے ہے، وہ جو ہے تو عمل وغیرہ جو ہے تو کھینچ لیتے کسی کے بھی. صحیح تو وہ جو ہے جب میں نے میرا عمل جب کھینچنے کا چاہ رہے تھے تو وہاں میاں حضور جو تو حاضر ہوئے، تو وہ کہنے لگے غوث اعظم پیرانی پیر زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے. میرے 2 دن کے بعد جو ہے تو میاں حضور خواب میں آئے اور بتائے کہ وہ کیا بتانا چاہ رہے تھے، سمجھا آپ کے لیے؟ تو پھر میں بولا میرے نہیں سمجھ میں آیا. تو وہ بولے کہ میں نے جو ہے ملاقات کیا غوث اعظم پیرانی پیر سے، زندگی حالت میں ملاقات کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، تو وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے بولے بزرگ. کیا شان پھر ہے، جو میرا عمل کیے تھے وہ جو ہے تو میرے کو واپس دے دیے انہوں نے، کہ بولے آپ کے پیر جو ہے بہت بڑی ہستی ہے یہ، بے شک اور جو ہے تو آپ جو ہے تو ان سے باضابطہ فیض حاصل کریں گے، اور آپ کے پاس جو ہے تو میاں حضور کی وجہ سے روحانیت ہے آپ کے پاس. ماشاءاللہ۔ جی یہ بڑے اعزاز اور اعزاز کی بات ہے کہ الحمدللہ ہم ایسے شیخ کے مرید ہیں اور ان کے در کے ٹکڑے کھانے والے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے سلسلے کی بھی خدمت لے رہا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ سلسلے کی خدمات ضرور لے گا، اور جو سلسلے کا فیضان اور جو حصہ آپ کے لیے میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے پاس موجود ہے، تو ضرور انشاءاللہ وہ حصہ آپ تک پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور ہم کوشش کریں گے کہ گاہے بگاہے آپ سے ضرور جو ہے وہ ہم رابطے میں رہے، اور جتنے بھی بزرگ جن سے آپ کی ملاقات رہتی ہے، جو کتب ہیں، جو ولی ہیں، جو ڈیوٹی والے ہیں، جو مجاذیب ہیں، جو سالک بزرگ ہیں، تو ان کی بارگاہ کے اندر ہماری دست بوسی اور قدم بوسی ضرور پیش کیجیے گا، اور دعا کے لیے جی جی ضرور انشاءاللہ. عرض کیجیے گا۔ اور ہمارے جو ہے تو میں سلسلے کا جو کام کرتا لوگوں کو جڑاتے رہتا ہوں، تو اس میں جو ہے تو ہمارے ایک حافظ صاحب ہے، جی مفتی شاکر نام ہے ان کا، جی تو وہ جو ہے تو میاں حضور سے جو ہے تو باضابطہ فیض حاصل کرے ہوئے انہوں عملیات وغیرہ کرتے رہتے ہیں، ماشاء تو اللہ، وہ بھی لائن پر ہے، بات کرنا چاہ رہے. جی ضرور میری بات کروائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟
جی الحمدللہ. حضور آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم فضل الحمدللہ. کافی دنوں سے صرف موبائل پر دیکھتے تھے. آج اللہ کا اتنا بہت بہت کروڑوں احسان ہے کہ اس نے آپ سے بالمشافہ مطلب بات کرنے کا موقع ملا. جی جی یہ میرے لیے بھی شرف کا باعث ہے کہ حبیب اللہ صاحب کی وسادت سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. جی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. کیا کہیں گے سلسلے کے حوالے سے, آمین میاں حضور کے حوالے سے حضور؟ آمین 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 آمین. الحمدللہ ہمارے حبیب بھائی ہم روز میاں کے ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں, اور جب بھی میاں آن لائن رہتے یعنی ہماری دن میں سے کم 20 سے 25 مرتبہ تو بات ہوتی ہی ہے ماشاءاللہ. اور اللہ کے فضل سے الحمدللہ اتنا میاں حضور کا جب اتنا فیض ہے الحمدللہ کہ جہاں بھی پیشنٹ کرنے کے لیے جاتے بس تصور کرتے, اگر کوئی پریشانی آئی صرف تصور ہی کرتے تو الحمدللہ مسئلہ حل ہو جاتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک مرتبہ اپنے دولت آباد میں ایک پیشنٹ آیا تھا, جی بہت کریٹیکل حالت تھی اس کی. جیسا وہ اس کو سامنے لایا گیا تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئی, لیڈیز تھی وہ, اور ایک دم حاوی ہونے لگی. تو اس وقت میری کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, صرف میں آنکھ بند کیا, مراقبہ کیا اور میاں کا طرف متوجہ ہوا. تو 2 ہی منٹ میں اس نے بولے تو تمہارے جو پیچھے جو کھڑے ہوئے, اس نے سامنے سے جن جو تھا اس کا تو لرزنے لگا اور فوراً جو تو کاپ کے گر گیا, اور بولے کہ تیرے پیچھے جو بزرگ کھڑا ہے, بولے میں بس ایسا اس کی زبان لڑ کھڑا ہے اور وہ فوراً گر گیا, آواز ہی بند ہو گئی وہاں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کے بعد میں بس اتنا یہ ہو گیا کہ بس ہما وقت جو ہے تو بس میاں کا تصور رہتا, بس اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہم کو فیس ٹو فیس جو ہے تو دیدار ہو جائے. ہم لوگ کافی دنوں سے متمنی ہے, دعا کر رہے اس کے لیے کہ بس اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جو ہے تو ملاقات ہو جائے, ایک مرتبہ دیدار ہو جائے. انشاءاللہ آپ کی تمنا ضرور پوری ہوگی. اور میں نے حبیب اللہ بھائی سے بھی یہ کہا, اور اس سے پہلے مزمل بھائی سے بھی ہماری بات ہوئی, ان کو بھی یہی کہا کہ آپ کا یہ میسیج اس ویڈیو کے ذریعے سے میاں حضور کی طرف انشاءاللہ ضرور پہنچے گا. اور بالمشافہ بھی الحمدللہ میاں حضور سے ملاقات کا سلسلہ گاہے بگاہے رہتا ہے, اور وہ شفقت فرماتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا یہ میسیج, آپ کا پیغام ضرور ہم پہنچائیں. اور اسی طریقے سے میاں حضور کا فیض جس طریقے سے ابھی جاری ہے, مزید آپ کو فیضیاب کرے, اور آپ مزید آگے سلسلے کا کام کریں, سلسلے کی خدمات اللہ تعالیٰ آپ سے لے لے, اور خلق خدا کو فیضیاب فرمائے آپ کے ذریعے سے. آمین آمین. ماشاءاللہ آپ سے بات کر کے اتنی خوشی ہو رہی ہے, اور ایسا بس اب مطلب اظہار نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ویڈیو میں دیکھتے تھے اور آپ سے بات ہو گئی تو کافی ایک دم بہت دل کو سکون محسوس ہو رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ جو بہت دنوں سے کوئی چیز اپنے کھوئی ہوئی تھی اور وہ حاصل ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے, اور مزید آپ کو خیر و برکت عطا کرے, میاں حضور کا بھرپور فیض عطا کرے, اور جس روحانیت کے رستے پر آپ ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی دے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور قدم بقدم جب ہم میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں تو ضرور ان سے ایسے محبت کرنے والوں کے لیے دعا کے لیے ضرور عرض کرتے ہیں, توجہ کے لیے درخواست پیش کرتے ہیں کہ خصوصی طور پر اتنے جو محبت کرنے والے ہیں ان کو ضرور جو ہے وہ توجہ میں رکھیں. تو یہ میاں حضور کا فیض ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید فیضیاب فرمائے, اور جو سلسلے کا خصوصی حصہ میاں حضور کی بارگاہ میں میاں آپ کے لیے ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ تک پہنچائے. اور ضرور انشاءاللہ میاں حضور سے بالمشافہ بھی آپ کی ملاقات ہوگی, اور اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو ہم بھی ملاقات کریں گے میاں حضور کے ساتھ ضرور آپ سے. آمین آمین. ہم آپ کی بھی ملاقات کے متمنی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت جلد جو ہے تو روضہ رسول کے اوپر میاں حضور کے ساتھ اور آپ کے بھی جو ہے تو ملاقات کے متمنی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے خصوصی کہ اللہ روضہ رسول کے پاس ہی آپ کو سب کو ملائے. آمین آمین آمین. انشاءاللہ یہ ضرور دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا بوسیلہ میاں حضور, بوسیلہ بزرگان سلسلہ. آمین. گزشتہ اس میں ستمبر میں مدینہ کے اندر تھا. میں نے خصوصاً دعا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بس میاں کا فیض ہم پر جاری و ساری فرمائے. اور اس کے بعد میں آج یہ ستمبر ہے, یعنی میں اس ٹائم میں مدینہ کے اندر تھا میں, اور مطلب وہاں سے مجھے یہ ہوا کہ آج مطلب 1 سال ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے مطلب آپ جیسا کہ میاں کے پاس آپ رہتے ہیں تو ڈائریکٹ مطلب بات ہوئی تو بہت خوشی ہو رہی ہے. کیا میری وہ دعا آج مطلب ایسا لگا مجھے کہ آج قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ بالمشافہ بھی
ضرور ملاقات کے لیے آمین اسباب بنیں گے انشاءاللہ. آمین آمین. جی بہت شکریہ. ابھی اللہ میں تعالیٰ اسے آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ پھر آپ سے آمین بات ہوگی. آمین. رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی اس عقیدت کو اور محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور دیکھیے یہ محبت ہے اور یہ محبت دوری نہیں دیکھتی. دوری نزدیکی کا کوئی معاملہ نہیں ہے. بس محبت ہو کہیں سے بھی ہو تو بندہ محبت کرنے والا فیضیاب ہوتا ہے. جس طریقے سے واقعہ حبیب اللہ بھائی نے سنایا, اسی طریقے سے مفتی صاحب نے جو واقعات بیان کیے, بے شمار واقعات موجود ہیں ہماری زندگی کے اندر. ایسے واقعات موجود ہیں اور گاہے بگاہے ہمارے جتنے بھی میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے خلفاء ہیں, پیر بھائی ہیں, وہ ویڈیوز کی صورت کے اندر ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں. تو فیض موجود ہے, بھرپور فیض موجود ہے. بس لینے والا آ جائے اور حاصل کرے. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ ایک اور جو ہے وہ ایپیسوڈ ہو, ایک اور پروگرام ہو جس کے اندر مزید ہمارے جو پیر بھائی جو خلفاء ہیں جن کا ابھی رابطہ نہیں ہو پایا مجھ سے, تو اگر وہ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ان کو بھی دوسرے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ خاص الخاص مہینہ حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ ربانی کا مہینہ ہے. 11ویں شریف کا مہینہ ہے, بڑی 11ویں شریف کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ ذکر اذکار کیجیے اور جو اعمال قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے تعلیم فرمائے ہیں, یکم ربیع الثانی سے 11 ربیع الثانی تک یا آگے تک جو بھی آپ کرنا چاہے, سلسلے کی طرف سے ان کو خصوصی اجازت ہے, میاں حضور کی طرف سے اجازت ہے. تو سلسلے کی اجازت کے ساتھ, میاں حضور کی اجازت کے ساتھ ضرور ضرور اپنی زبانوں کو, اپنے اعضاء کو ذکر سے محو رکھیے اور حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ ربانی کا خصوصی فیضان حاصل کیجیے. 11ویں شریف کا ضرور اہتمام کیجیے گا. یکم ربیع الثانی حضور سیدی خواجہ عثمان علی شاہ حسنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا, لیکن میاں حضور دامت برکات قدسیہ کو چونکہ 17ویں شریف کی خصوصی دادا عثمان میاں سرکار نے اجازت عطا فرمائی تھی, تو آپ سالانہ عرس مبارک بھی اور 17ویں جو سالانہ ہے وہ بھی آپ 17 ربیع الثانی کو فرماتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ عظیم الشان محفل ہوگی 17ویں شریف. اس کے لیے بھی جو کراچی کے اندر پاکستان میں موجود ہے جو شریک ہو سکتے ہیں وہ ضرور بھی ضرور شریک ہوئیے گا. خصوصی ذکر اذکار کا اہتمام کیجیے اور لنگر وغیرہ کا اہتمام کیجیے. جو اپنے تئیں جس طریقے سے کوشش کر سکتا ہے اپنے بزرگوں کو راضی کرنے کے لیے, ان کو ایصال ثواب کی صورت میں ان کو ضرور راضی کریں. اور یہ عمل بہت نایاب اور قیمتی عمل ہے, جو طریقے ہیں بزرگوں کے. تو ان ارواحوں کو, ان نیک اولیاء اللہ کی ارواحوں کو, ان ہستیوں کو خوش کرنے کا یہ ذریعہ ہے. یہ خوش ہوں گے, اللہ کے حضور دعا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکلوں کو ضرور جو ہے وہ حل فرمانے والا ہے بوسیلہ اولیاء اللہ, بوسیلہ مرشد پاک. اللہ تعالی جملہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے, جملہ حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرمائے. ہمارے جتنے بھی پیر بھائی ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے. جو شریک نہیں ہو سکے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں شریک ہونے کے لیے, ان کی محبت ہے, اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عقیدت و محبت کو بھی قبول فرمائے. اور جتنے بھی میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے خلفاء, مریدین, پیر بھائی جہاں کہیں بھی رہتے ہوئے اس سلسلے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, محبت رکھ رہے ہیں, اس محبت کو آگے پھیلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ان صحیحوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس صحیح کو بھی قبول فرمائے اور ہماری جملہ پریشانی کو دور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.